بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی اسلامک ویڈیو کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 رمضان جمعۃ المبارک لا علاج بیماری سے شفا کا دن ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو آج کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آپ کی بیماری سے شفا دے گا۔ ایسے لوگ جو بیماری سے مایوس ہو چکے ہیں وہ اس عمل کو ایک بار ضرور آزمائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ 11 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ایک بہت بڑا مبارک دن ہے۔ آج کے دن اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آج کے دن اللہ پاک سے اپنی اس بیماری سے شفا کے لیے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آج کے دن آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا، آپ کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی بیماری سے شفا عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب اپنے مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید یعنی بیماری سے نجات دیتا ہوں اور پھر اس کے گوشت کو اس سے عمدہ گوشت اور اس کے خون کو عمدہ خون سے بدل دیتا ہوں کہ نئے سرے سے عمل کرے۔ ناظرین، انسان کے اوپر آزمائشوں کا آنا، بیماریوں کا آنا انسان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بیماری مومنوں کے لیے آزمائش، اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے، جانچے، پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کتنے سچے ہیں ہم اپنے دعوے میں، اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے ہیں اس آزمائش میں، کتنا پورا اترتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے۔ تو یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، ثواب کا باعث ہے، اور جب اللہ تنگ دستی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے تو تب صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا۔ مطلب مومن کے تمام معاملے خیر و برکت والے ہیں کہ اگر اللہ نے فراوانی دی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اجر پاتا ہے، اللہ نے تنگ دستی دی، بدلہ پاتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے تھے۔ دوسرا فرمایا کہ علماء حق میں یہ جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں وہ صالحین ہیں، اس امت کے نیک لوگ یہ تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے۔ سبحان اللہ، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ ملتا ہے۔ تو جب بھی ہماری آزمائش ہو، یاد رکھیں بیماری کی صورت میں ہو یا تنگ دستی کی صورت میں ہو، ہم صبر کریں، اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں۔ عظمت یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا اللہ پاک۔ جتنی طاقتیں اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی تب دی، مصیبت دی طاقت تھی تب دی، کسی نعمت کو دیکھ کر چھین لیا، یہ طاقت تھی تبھی چھینا۔ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ بیماریاں میرے رب کے لیے آزمائش ہیں۔ اب جب بھی کوئی بیمار ہو تو وہ صبر کرے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو،
جہاں خوشخبریاں دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، کہ جو لوگ مصیبت اور بیماری پر صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، جب آزمائش ہوتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب ایک مسلمان کو کوئی ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی کی موت، کمی، اولاد میں کمی، پھلوں میں کمی، روزی میں کمی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے دھوتا ہے جیسے ایک جھاڑ جس پر سوکھی پتیاں ہوں وہ سکنے سے گر جاتی ہیں۔ ایک مومن کو جب تکلیف، مصیبت، بیماری آتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا اس سے الگ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ جس کے پتے وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے مومن کے گناہ جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے، مشکل اور تکلیفوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہر تکلیف جو مومن کو ہے اگر صبر کرے تو باعث اجر بنتی ہے، اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے 11 رمضان جمعۃ المبارک کے دن کوئی بھی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے جس کا علاج ابھی تک نہ ہو سکا، اس سے بھی شفا کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ پاک سے اس بیماری سے نجات کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آپ کی بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ آج کے اس وظیفے کو ضرور کر لیں، یہ نہ ہو کہ ٹائم نکل جائے، وقت نکل جائے، پھر یہ وظیفہ سننے کو نہ ملے۔ 1 سال بعد پھر آئے گا یہ دن، یہ رمضان، یہ جمعۃ المبارک، اس لیے آج ہی اس وظیفے کو کر لیں اور آج ہی اپنی بیماریوں سے نجات پالیں۔ ناظرین آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ 11 رمضان جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ جمعرات کی رات سے ہی مغرب کے بعد سے آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ یا سلامو یا اللہ ہو، یا سلامو یا اللہ ہو، یا سلامو یا اللہ ہو، آپ نے چلتے پھرتے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اور 2 نفل حاجات کے ساتھ آپ نے 300 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دلی مراد بر آئے گی، آپ کی لا علاج بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کو شفا کاملہ نصیب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیماری میں صبر و شکر کا دامن تھامنا انسان کو گناہوں سے اس دن کی طرح پاک کر دیتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن مخالف بھی ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف ہو تو صبر کریں۔ بیماری کی وجہ سے ہونے والی تکلیف پر آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے۔ اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں شفا کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں ان بیماریوں سے نجات دلائے جو بیماریاں کسی کی سمجھ میں نہیں آتیں، جو بیماریوں کو علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے، ان بیماریوں سے بھی اللہ پاک ہمیں شفا عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔